السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبأ۔ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 1 سے 8 تک کا ترجمہ۔ نبأ کے معنی ہے خبر، اور آج تذکرہ ہوگا ایک بہت بڑی خبر کا۔ وہ کون سی بڑی خبر ہے؟ آئیے چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، اما یہ دو لفظ ہیں، ان اور ما کا مرکب ہے۔ ایسے الفاظ قرآن مجید میں اور بھی ہیں، جیسے فی ما، مما۔ تو ایسے ان اور ما کا مرکب لفظ ہے اما۔ ان کے معنی ہے متعلق سے، بارے میں، اور ما کے معنی ہے چیز۔ اما کس چیز کے متعلق، کس چیز کے بارے میں۔ یتساءلون، یتساءلون وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے یسألون، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ اگر اس لفظ میں تا اور الف کا اضافہ کر دیا جائے، یتساءلون، یسألون سے یتساءلون، تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں چیمگوئیاں کرنا، کسی مسئلے پر بحث کرنا، ڈسکس کرنا۔ اما یتساءلون وہ کس بات پر آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، چیمگوئیاں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ کھوکھلی ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب جو سنتے ہیں نا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب جو قرآن میں سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور دنیا میں جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا، اس پر وہ حیران ہو جاتے، حیران ہو کے پھر آپس میں بیٹھ کر اس پر ڈسکشن کرتے، بحث کرتے، اچھا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ کچھ کہتے ہوگا، کچھ کہتے نہیں ہوگا، کئی کہتے اگر ہوگا بھی تو جیسے دنیا میں ہم بڑے خوش ہیں، ایسے آخرت میں بھی ہمارے مزے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے سوال کیا ہے اما یتساءلون، وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ وہ کس بات پر آپس میں بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اما یتساءلون کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ان متعلق، نبأ، النبأ خبر، العظیم بڑی، عن النبأ العظیم اچھا بڑی خبر کے متعلق۔ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں، اچھا اس بڑی خبر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ خبر، ہم وہ لوگ، فیہ دو لفظ ہیں، فی میں ہی جس، فیہ جس میں،
مختلفون وہ مختلف ہیں، وہ الگ الگ ہیں، ان کی آراء آپس میں مختلف ہے، مختلف الخیال ہے، یعنی وہ قیامت آخرت جس کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہے، اس بارے میں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون وہ جس میں مختلف خیال ہیں، ان کی آراء مختلف ہیں، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ قیامت آئے گی اور پھر ان کو مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیا ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا؟ تو سن لیں پھر۔ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ۔ کَلَّا یقیناً، کَلَّا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، کَلَّا کے معنی یقیناً پکی بات ہے، اور کَلَّا کے معنی خبردار۔ یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں یقیناً سَیَعْلَمُونَ، یہ سا کو الگ کر دیں پہلے، پھر دیکھیں یہ جو لفظ ہے یعلمون، یہ اصل میں ہے عالمہ یعلم، عالمہ فعل ماضی ہے، اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے یا جان لے گا۔ اب یعلم کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو بن جائے گا یعلمون وہ جان لیں گے۔ سا کے لگانے سے یہ لفظ چونکہ فعل مضارع حال اور مستقبل کے لیے خاص ہوتا ہے، تو سا کے اضافے سے، اس سین کے اضافے سے پھر یہ لفظ فعل مضارع جو ہے یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، حال میں نہیں رہتا، پھر چلا جاتا ہے یہ مستقبل میں۔ تو اس کا عموماً ترجمہ کر لیتے ہیں ان قریب، سا ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ جو آج نہیں نا یقین کر لے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ان کو یقین ہو جائے گا۔ کلا یقیناً سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم پھر سن لو، خبردار ہو جاؤ، بار بار بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر سن لو، کیا ہوگا؟ کلا یقیناً سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے مت بھولے رہنا، تمہیں جلدی خبر لگ جائے گی۔ کلا سیعلمون یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون پھر سن لو، یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب بھی اگر یقین نہیں آ رہا، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کیسے ممکن ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے ایک لمبا سلسلہ دلائل کا دیا ہے۔ بتاؤ اگر یہ ممکن ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ کافی سارے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن دلائل کی کتاب ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے جو لوگوں کے عمومی نظریات سے ہٹ کر ہے تو اس پر پھر بے شمار دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل کو پڑھ کے کوئی بندہ بھاگنا بھی چاہے اس سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اب جو آگے دلائل آ رہے ہیں ان میں سے آج کے سبق میں ہم 3 پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں، ورنہ سبق لمبا ہو جائے گا۔ اب کیا دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلی الم نجعل الارض مہادا، الم کیا، یہ حمزہ جو ہے شروع میں آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کیا۔ لم نجعل پہلے ہم پڑھیں گے نجعل کو، یہ لفظ ہے نجعلو جس کے معنی ہے ہم بناتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ نجعلو ہم بناتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔
نجعل فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں اگر لم آ جائے تو اس میں ایک لفظی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے واحد ہونے کی صورت میں وہ گر جاتی ہے، اگر جمع ہوگا تو آخر سے نون گر جائے گا۔ یہاں چونکہ لام ہے، واحد ہے، تو اس کے اوپر جو پیش تھی یہ ضمہ جو ہے یہ گر گیا۔ اب دیکھیے لام خالی رہ گیا، اس کے نیچے جو کسر نظر آ رہی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے عبارت کو ساتھ ملانے کے لیے ہے۔ تو لفظ لم لگانے سے بن گیا نجعل، لم نجعل، ایک تو اس کے لفظ میں بناوٹ میں تبدیلی آئی لم کی وجہ سے، دوسرے اس میں معنوی تبدیلی یہ آئی کہ یہ فعل حال سے چلا گیا فعل ماضی میں۔ نجعلو ہم بناتے ہیں، جب ہم لم کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر بنے گا لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے۔ پھر دیکھیے نجعلو ہم بناتے ہیں، لم کو ساتھ لگائیں تو تبدیلی کیا آئی؟ لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، کیا؟ لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، الارض، زمین کو۔ زمین چونکہ مفعول بن رہی ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آ گئی، منصوب ہو گیا۔ مفعول منصوب ہوتا ہے، کیا بنایا؟ مہادن، مہادن رہنے کی جگہ، بچھونا، فرش۔ کیا زمین کو ہم نے رہنے کی جگہ نہیں بنایا؟ دیکھو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاراگری، کتنی بڑی زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر پھر دریا، پہاڑ، سمندر، جنگلات، صحرا، پھر طرح طرح کی مخلوق، اتنی بڑی زمین، اور اس کے اوپر کیا اس کے اندر خزانے، کیا اس میں نعمت اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہے۔ جس مالک نے یہ زمین اتنی بڑی بنائی ہے اور تمہارے رہنے کی جگہ، ہر تمہیں سہولت یہاں میسر کی ہے، کیا وہ مالک، وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ ماننا پڑے گا، جس رب نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے اس کے لیے ایک انسان کو مرنے کے بعد اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، والجبال، اور پہاڑوں کو بنایا، اوتادا، کیل، میخیں۔ دیکھیں ذرا پہاڑ، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، ذرا نظر تو ڈرائیں۔ یہ جناب کوئی کراکرم، کوئی ہندو کش، کوئی ہمالیہ، پھر ماؤنٹ ایورسٹ، اور جناب کیٹو، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور کتنے پھر زمین کی گہرائیوں تک گئے ہوئے، جیسے لکڑی میں کیل ٹھونکتے ہیں ایسے پہاڑوں کے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیل ٹھوک دیے۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، لیکن وہ سبق لمبا طویل ہو جائے گا، وہ پھر کسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ توجہ دلائیے۔ دیکھ ذرا انسان، تجھے یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے کون زندہ کرے گا؟ اور جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، نظر تو دوڑا ان پہاڑوں پر، جس نے وہ پہاڑوں کے کیل ٹھونک دیے ہیں، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا کیل۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور خلقنا، خلق عام لفظ ہے، خالق پیدا کرنے والا، خالق اس نے پیدا کیا، اور خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔
کیسے پیدا کیا؟ ازواجا، جوڑا جوڑا. ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی طرف دیکھو نا، کتنے انسان ہیں، جوڑے پیدا کیے ہیں، اور پھر ان جوڑوں سے آگے نسل سے نسل، نسل دل نسل چلی جا رہی ہے. وہ جس نے اتنے بڑا کام کیا ہے، ہاں جی، تو تمہارے جوڑے بنا کے آگے نسل کا سلسلہ جو چلا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے، اس مالک کے لیے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. پھر انسانوں کے نہیں، کتنی مخلوق ہے یہاں، جاندار جتنے ہیں، سب کے آگے جوڑے سے جوڑے، ایون کہ درختوں کے بھی جوڑے، ان کی بھی نسل چڑھنے کے لیے جوڑے کا ہونا ضروری ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کاراگری. یہ بھی دلائل کا سلسلہ جاری ہے، کل بھی کے سبق میں بھی یہ ہوگا انشاءاللہ. تو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، مت اس غفلت میں رہنا کہ تو سمجھے کہ بس یہی دنیا ہے، دنیا ہے، بس کھاؤ پیو اور انجوائے کرو اور مزے کرو اور مر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس بے خبری میں نہ رہنا، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے. وہ تمہیں اٹھانے پر قادر ہے. اگر نہیں یقین آتا جو دلائل دیکھ لیں. یہ دلائل سننے کے بعد بندہ مجبور ہو جاتا ہے ماننے پر کہ واقعی اللہ مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا. سو میرے بھائی، غفلت میں نہ رہیے، یقیناً رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ، یہ جو 30واں پارہ ہے نا، ویسے تو پورے قرآن میں یہ آخرت کا ذکر ہے، اور 30ویں پارے میں کہ حد ہی ہو گئی ہے. اس قدر بار بار آخرت کا ذکر آیا ہے، اور مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دے کے انسان کو سمجھایا ہے، اور وہیں کہیں آخرت کا منظر بیان کر کے ڈرایا ہے کہ اس بندے کو آخرت یاد رہے. دیکھیے، اصل تو زندگی ہے ہی آخرت، اسی کو سنبھالنا چاہیے. یہ دنیا یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کب ختم ہو جائے. اور جس کا اعتبار نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو نہ ضائع کر لیں. اپنی آخرت کی فکر کیجئے. جس نے اپنی آخرت کو ہر دم اپنے سامنے رکھا وہ کامیاب ہو گیا. سب وقت اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی، اور ان کو اور ان کے خاندان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں نصیب فرمائے، آخرت کی کامیابیاں، حقیقی کامیابیاں. والسلام. خوش رہیے، خوش رکھیے.